اگر ہم ان کے منشور کے اندر دیکھیں جو ٹاپ 3 اہم پوائنٹس ہیں ان میں سب سے جو اہم ہے وہ ہے کہ نیب کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, کرپشن کے خلاف دیگر اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اب نیب کو وہ ختم کریں گے, یہ وہی نیب ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے پولیٹیکل جو اپنے مخالفین تھے ان کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے, لیکن جو دیگر ادارے ہیں جن کو مضبوط کیا جائے گا, کیا اس سے خدشہ کیسے ختم ہوگا کہ مزید پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. بہرحال یہ اس کے علاوہ جو اگلا پوائنٹ تھا, آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا جائے گا. اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی, لیکن پیپلز پارٹی بھی میرا خیال ہے ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوگی. یہ دس شوڈنٹ بی اے پرابلم. پنچایت سسٹم کا قیام بھی مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ ہے. یہ معاملہ ذرا تھوڑا اور وضاحت طلب ہے. پنچایت سسٹم تنازعات کے تصفیے کا ایک متبادل نظام ہوتا ہے, یوزلی وہ لایا جائے گا تو وہ کیسے پیرلل چلے گا, اس میں کچھ وضاحتوں کی ضرورت ہے. بہرحال جیسے جیسے معاملہ آگے جائے گا تھوڑی کلیئرٹی آئے گی. عدالتی, قانونی اور انصاف کے نظام میں اصلاحات کی جائیں گی, یہ ایک اچھا نقطہ ہے. عدالتی کارروائی براہ راست نشر ہوگی اور کمرشل عدالتیں قائم کی جائیں گی. عدالتی کارروائیاں ابھی بھی براہ راست منشر ہوتی ہیں. ای کورٹس کا قیام مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ ہے, وہ ای کورٹس کا قیام کریں گے. پارلیمنٹ کی بالادستی, گورننس سسٹم میں اصلاحات نون لیگ کے منشور میں شامل ہے. یہ بڑی ویگ ٹرمز ہیں جی, پارلیمنٹ کی بالادستی, گورننس سسٹم میں کیا تبدیلیاں لائیں گی, اس میں اسپیسیفکس نہیں ہیں. نون لیگ کے منشور میں 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریوں کی فراہمی کا دعویٰ کیا گیا ہے. غربت, بے روزگاری میں کمی, تعلیم کے لیے بجٹ بڑھانا بھی منشور میں اندر شامل ہے. مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کی جائے گی. سستی اور زیادہ بجلی کی فراہمی اور بجلی کے بلوں میں کمی بھی نون لیگ کے منشور میں شامل ہے. یہ کیسے کریں گے؟ IMF کی بڑی کڑی ہمارے پاس شکایات ہیں, اس میں بجلی کی فراہمی کے ساتھ بجلی قیمتوں کو کم کیسے کریں گے؟ یہ اگین یہ بہت بڑا ایسا دعویٰ لگ رہا ہے جو زیادہ کہ ریٹورک ہے, اور اس کی ریئلسٹک جو وعدہ کو پورا کرنا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. چھوٹے کسانوں کے لیے سود سے پاک قرض دیں گے. معاشی ترقی, امن اور باہمی احترام کی بنیاد پر بھارت سے تعلقات استوار ہوں گے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ PMLN نے جو اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر پر 5 اگست کا یک طرفہ اقدام واپس لینا ہوگا اور کشمیر کے ایشو کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا. ابھی جو 5 اگست کا یک طرفہ اقدام واپس لینا ہے, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات آگے بڑھانے کی بات ہے, یہ اس کے اس طرف جو ہے یہ معاملہ شاید اب کچھ سٹال ہو جائے گا, کیونکہ PMLN اب اس فورن پالیسی کے ذریعے پہ چلنا چاہ رہی ہے. سو یہ بہت سارے سوالات ہیں. یہ جو ان کا منشور ہے کتنا اس کو امپریس کیا لوگوں کو. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ رومی صاحب موجود ہیں, عطر کاظمی صاحب موجود ہیں. ذرا کوئکلی ان سے پوچھتے ہیں کہ PMLN کا وہ منشور جس کا سب کو انتظار تھا, سے کیا یہ متاثر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. رضا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ سے آغاز کرتے ہیں. جی بالکل مجھے آواز. جی رضا صاحب, میں نے کچھ چیزیں پڑھ دی, کچھ آپ کو خود بھی معلوم ہوگا. PMLN کا منشور, ہاؤ وڈ یو ریٹ اٹ, جو آج پیش کیا گیا, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ وعدے ہیں, کتنا لگتا ہے کہ واقعی ریئل اور اپلیکیبل ہے؟ بالکل, دیکھیے 2 باتیں ہیں. پہلی تو جو جیسے آپ نے کہا اس کے چیدہ نکات جو آپ نے پڑھے ہیں وہ برے نہیں ہیں, اور یہ ایک اوور آل ایک اچھا منشور ہے. بہت سی ایسی چیزیں خصوصاً مقامی حکومتوں کا جو مسئلہ درپیش ہے پاکستان میں, اس کے اوپر توجہ دینا اچھی بات ہے. آبادی کے کنٹرول کا بھی ذکر ہے, اور ماحولیاتی تبدیلی جو کلائمیٹ چینج جو پاکستان کو سب سے بڑا تھریٹ ہے, اس کو بھی ایڈریس کیا ہے اس منشور نے, اگرچہ کہ اس حد تک نہیں کیا جتنا کہ ہمیں امید ہوتی ہے بڑی پارٹیوں سے. لیکن اب اصل سوال جو آپ کا ہے نا کہ کیا یہ قابل عمل ہے, کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا, وہ دیکھیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اس کے اوپر. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی پچھلے کم از کم 3 الیکشن سے, تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہر الیکشن سے پہلے منشور آتا ہے اور پھر پہ عمل درآمد کی بات ہوتی ہے تو بس وہ ہوا میں ہو جاتی ہیں باتیں, کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کیسے ہوگا. اور خصوصاً یہ جو نوکریوں کی بات ہے, بجلی سستی دینے کی بات ہے, جو کہ PMLN اور دیگر پارٹیز بھی کر رہی ہیں, اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے خود IMF کا ذکر کیا ہے. پاکستان ایک IMF کے پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اور پابند ہے اس کی شرائط جو ہیں اوور سپینڈنگ کے حوالے سے. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا ماریا, وعدے زیادہ ہیں انفارچونیٹلی. اصل جو پاکستان کو مسئلہ درپیش ہے وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ کس طرح سے شرح ترقی کو بڑھایا جائے, اور جو پارٹ ہوتی ہے بجٹ کی وہ کیسے اس کو انکریز کیسے کیا جائے ان حالات میں. اور وہ ایک چیلنج ایسا ہے کہ میرے خیال سے خود بھی سوچ رہے ہوں گے
PMLN والے کہ آئیں گے پاور میں تو کیا وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لمیٹیشنز بہت زیادہ ہیں صحیح IMF پروگرام کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے. سو آپ نے کہا کہ اچھے منشور ہے، اپلیکیبل کتنا ہے ہمیں نہیں معلوم. اور عطر صاحب، آئرنی یہ ہے کہ یوزلی جو مہذب ملکوں میں الیکشن سے پہلے ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے پچھلے الیکشن کے مینیفیسٹو ہوتے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے، انہیں کھنگالا جاتا ہے، ان سے ان کی کارکردگی کو کمپیئر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سوالات پوچھے جاتے ہیں. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ بیانیاں ہی بڑا ڈفرنٹ ہے، وکٹم ہوڈ کی بات ہوتی ہے اور دوسرے سلوگنز کی بات ہوتی ہے، تو منشور پہ تو نظر پڑتی ہی نہیں ہے. سو دس از جسٹ ون آف another منشورز دیٹ ول گو ڈاؤن دا ہسٹری. یا اس دفعہ واقعی منشور امپورٹنٹ بھی ہے، جو جماعتوں کا ان کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ان کو تانے دے دے کہ ہم نے کہا منشور کی طرف آ گیا، تو یہ امپورٹنٹ بھی ہے. اس پہ اسٹک دیکھیں منشور میں بہت ساری اچھی چیزیں دیکھ کے اچھا لگا، لیکن جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کا منشور ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے، اس میں حالیہ تاریخ میں تو سب کچھ واضح نہیں ہو گیا گزشتہ چند ماہ کے دوران کہ انہوں نے کتنا اس کو یہ لوگ آگے لے کے چلیں. دوسرا پھر یہ جس طریقے سے یہ منشور پیش کیا گیا، بنیادی طور پہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے. پہلے تو آپ نے اخبارات میں فرنٹ پیج پہ چھپوا دیا وہ ایک سلوگن صاحب، پھر میاں صاحب نے وہ ہاتھ لگا کے نا اس کا کیا. اس لیے اگین یہ دینا ہے نوجوانوں کو تاثر دینا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سیوی ہیں، پر انفارچونیٹلی میاں صاحب جس کے اوپر ہاتھ لگا رہے تھے وہ انگوٹھا اس طرف تھا اور اس کا انگوٹھا اس طرف تھا. میاں صاحب 70 پلس جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ٹیکنالوجی اٹیمپٹ کرنا بھی میں کہتی ہوں why would you do this کہ جب آپ ہاتھ بھی غلط طریقے سے انگوٹھا اس سائڈ پہ اور آپ لگا رہے ہیں اور پھر بھی وہ کھل گیا. سو اٹ شوز کہ وہ ٹیکنالوجی بھی فیک تھی، تو جس کا اس ہاتھ سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو نوجوان نوٹ کرتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ کہ آپ نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں ہم لیپ ٹاپ دیں گے، ہم یہ کریں گے. اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ یہ ساری چیزیں دیں گے، پر کیا اس منشور کے اندر جو شخصی آزادیاں ہیں، جو انٹرنیٹ تک رسائی ہے، آپ لیپ ٹاپ تو دیں گے، لیکن کیا آپ میک شور کریں گے کہ نوجوانوں کا انٹرنیٹ بھی کوئی نہ بند کرے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. پر میرے خیال میں اوور آل تھوڑا سا دیر سے آیا منشور. اب ہمیں ان کو ٹائم دینا پڑے گا. اب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ اس پہ کتنا عمل درآمد کرتے ہیں پتہ چلے گا. کیونکہ اس منشور کے اندر کافی چیزیں ویگ بھی ہیں رضا صاحب. جیسے یہ بات کر رہے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور گورننس سسٹم میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کی بالادستی از اے ویری گڈ ٹرم، ویری اٹریکٹیو ٹرم، لیکن یہ کرنا کیسے ہے؟ اور پچھلے ہم نے 18 ماہ میں جتنی انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی اور سپیس کو گوا دیا ہے، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کی بالادستی صرف ایک ایسے ہی جس ایک ٹوکن کے طور پہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. جی دیکھیے ماریا، یہ ایک نعرہ ہے سویلین سپریمیسی کا، پارلیمان کی بالادستی کا. بدقسمتی سے یہ صرف ایک نعرے تک محدود ہو گیا ہے. حقیقت یہ ہے پاکستان کی زمینی حقائق کا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہائیبرڈ نظام جو تھا وہ موجود تھا اور وہ ہائیبرڈ پلس ہونے جا رہا ہے. اس الیکشن کے بعد چاہے PMLN پاور میں آتی ہے یا PPP آتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف آتی ہے، یہاں پر ہائیبرڈ پلس نظام ہی چلے گا. تو اس سے میرے خیال سے یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا ذکر کر دینا اور بغیر کسی میتھڈ کے، دیکھیے نا پارلیمنٹ کی بالادستی کا ایک طریقہ کار جو وضع کیا تھا 2006 میں، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا. آج جو ہے وہ مل کر کہیں گی کہ جی ہم نے چند بات پر یعنی کہ اکٹھے اسٹیبلشمنٹ کو دعوت نہیں دینی، ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو استعمال نہیں کرنا. لیکن اب معاملہ ٹوٹلی الٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ